اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو رافع کا قتل۔ عبداللہ بن ابی الحقیق، یہ ابو رافع کا نام ہے، باپ کا نام الحقیق ہے۔ اس کو سلام بن ابی الحقیق بھی کہا جاتا ہے، یعنی ابو رافع کو سلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خیبر میں تھا، یعنی ابو رافع خیبر کی شہر انزا میں رہتا تھا، جو مدینہ منورہ سے 6 مراحل دور شمال مشرق کی سمت میں تھا۔ یہود کی لغت میں خیبر کا معنی ہے قلعہ اسلام کی شروع میں، جہاں بنو قریظہ اور بنو نذیر کے گھر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ سرزمین حجاز میں ایک قلعہ میں تھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ ابو رافع سرزمین حجاز میں اپنے قلعہ میں تھا۔ علامہ باقری نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ سے تبوک تک حجاز ہے، اور مدینہ منورہ سے کوفہ کے راستے تک حجاز ہے، اور اس کے پیچھے سرزمین بصرہ تک جو علاقہ ہے وہ نجد ہے، اور عراق اور وجرہ کے درمیان اور غمر اور طائف کے درمیان نجد ہے، اور وجرہ کے پیچھے سے سمندر تک تہامہ ہے، اور تہامہ اور نجد کے درمیان جو علاقہ ہے وہ نجد ہے۔ المدائنی نے کہا ہے کہ حجاز ایک پہاڑ ہے جو یمن سے شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ شام سے متصل ہو جاتا ہے، اور اسی میں مدینہ منورہ ہے، اور عمان ہے، اور اسی کو حجاز اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نجد اور تہامہ کے درمیان حاجز اور حائل ہے۔ اور الزہری نے کہا کہ وہ کعب بن اشرف کے بعد قتل کیا گیا، یعنی محمد بن مسلم الزہری نے کہا کہ کعب بن اشرف کے قتل کیے جانے کے بعد ابو رافع کو قتل کیا گیا، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ کعب بن اشرف کو رمضان 3 ہجری میں قتل کیا گیا، اور علامہ باقری نے کہا کہ ابو رافع کے قصہ 6 ہجری کا ہے، اور یہ وام ہے، اور ایک قول ہے کہ یہ 5 ہجری ذوالحجہ کا قصہ، اور ایک قول 4 ہجری کا، اور ایک قول ہے کہ یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، مجھے اسحاق بن نصر نے حدیث بیان کی، ان کا ہمیں گائے ابن اعظم نے حدیث بیان کی، ان کا ہمیں ابن ابی زائدہ نے حدیث بیان کیا، والد خود ابی اسحاق حضرت البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ابو رافع کی طرف بھیجا، پس حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اس کے گھر میں داخل، اس وقت اس سے ہوا تھا، پس اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، یوسف بن موسیٰ نے حدیث بیان کی، ہمیں عبید اللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کیا، حضرت اسرائیل، حضرت اسحاق، حضرت البراء بن عازب وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہود کی طرف انصار کے چند مردوں کو بھیجا، اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا، اور ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیا کرتا تھا، اور آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ سرزمین حجاز کے قلعہ میں رہتا تھا۔ جب انصار سے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا، اور لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر جا چکے تھے۔ سو حضرت عبداللہ نے اپنے صاحب سے کہا، تم لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھو، میں اس قلعہ میں جا رہا ہوں، اور دربان سے کوئی ہیلا کرتا ہوں، شاید میں قلعہ میں داخل ہو جاؤں۔ بس وہ آگے بڑھے حتیٰ کہ دروازے تک پہنچ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کپڑے سے اس طرح ڈھانپ لیا گویا وہ قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ قلعہ کے تمام لوگ اندر داخل ہو چکے تھے۔ سو دربان کر گیا، اے اللہ کے بندے، اگر تو اندر آنا چاہتے تو آ جا، کیونکہ میں دروازے بند کر دوں۔ انہوں نے بتایا، سو میں اندر داخل ہو گیا، پس میں چھپ کر دیکھنے لگا، پس جب سب لوگ اندر چلے گئے تو اس نے دروازہ بند کر دیا، چابیوں کو صحیح کوٹی پر لٹکا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں چابی کی طرف بڑھا، ان کو اٹھا لیا۔ سو میں نے دروازہ کھولا، اور ابو رافع کے پاس رات کو کہانی سنائی جا رہی تھی، اور وہ اپنے بالا خانے میں تھا۔ جب کہانی سنانے والے اس کے پاس چلے گئے تو میں اس کے بالا خانے کی طرف چڑھا۔ اس اثناء میں جتنے دروازے اس تک جانے کے لیے کھولتا تھا، ان کو اندر سے بند کرتا جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو میری خبر ہو گئی تو یہ اس وقت میرے کوئی گناہ سے کرتا ہے کہ میں اس کو قتل کر لوں۔ سو میں جب اس کے پاس پہنچے تو اپنے گھر والوں کے درمیان اندھیرے کا میں تھا، مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ گھر میں کس جگہ پر ہے۔ بس میں نے کہا، اے ابو رافع، مجھے یہ کون ہے؟ تو میں اس آواز کی طرف بڑھا، اور میں اس پر تلوار ماری۔ اس وقت اپنی کارروائی کی وجہ سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے چیخ ماری تو میں قدم سے باہر نکل گیا۔ میں تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، اے ابو رافع، کیسی چیز؟ اس نے کہا، تیری ماں مر جائے ہوئی مرد گھر میں ہے، اور اس نے ابھی مجھ پر تلوار سوار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے پھر اس پر تلوار مار کے اس کو خون بہا دیا، اور ابھی میں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ میں گھونپ دیا تاکہ اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ پھر میں نے سمجھ لیا کہ اب میں اس کو قتل کر سکتا ہوں۔ پھر میں ہر دروازہ کو کھولتا
گیا حتیٰ کہ سیڑھی تک پہنچ گیا۔ سو میں نے اپنا پیر رکھ کر گمان تھا کہ میں زمین تک پہنچ چکا ہوں، پس میں 4 رات میں گر کر میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ سو میں نے اپنا اماموں کو اس پر باندھ دیا، پھر میں چل پڑا حتیٰ کہ دروازہ پر بیٹھ گیا۔ پس میں نے دل میں کہا میں پوری رات باہر نہیں نکلوں حتیٰ کہ میں جانوں کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ پھر جب انہوں نے عذاب دی تو اس وقت اللہ کی فصیل پر ایک پکارنے والے نے پکار دیا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی خبر دے رہا ہوں۔ صبح اپنے صاحب کی طرف گئے اور ان سے کہا جلدی چلو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کر دیا۔ بس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے اپنی ٹانگ پھیلائی، آپ نے اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، بس گویا اس میں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ علامہ عمر بن علی بن ملک شافعی متوفی 804 ہجری لکھتے ہیں اس حدیث میں تقناق لفظ اس کو معنی ڈھانپ دیا۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ ان کا پورا نام ہے عبداللہ بن عتیق بن قیس بن الاسود بن مری بن کعب بن غنم۔ اس میں مذکور ہے کہ اس نے العالیق کو ود پر لٹکا دیا۔ عالی کی جمع ہے، اس کا معنی چراغ ہے، اور ود کا معنی ہے بتد ہے، یعنی کیل یا کونٹی۔ العالی اس کا معنی ہے بالا خانہ۔ دبیب السیف علامہ مختاب نے کہ صحیح لفظ دبت السیف ہے، اس کا معنی تلوار کی نوک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت اور دیگر فوائد۔ آپ شہاب الدین احمد بن حجر اسقلانی شافعی متوفی 852 لکھتے ہیں اس حدیث میں مذکور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو کوئی اس میں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ جب حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڑھی سے گرے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب ابو رافع کی موت کی خبر سنی تو جلد اپنے ساتھ میں مل کر چلتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور اس خوشی میں ان کو درد کا احساس نہیں ہوا۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ پر اپنا ہاتھ میں پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت سے ان کا سارا درد جاتا رہا۔ اس حدیث کے فوائد میں سے یہ کہ جس مشرک تک توحید کی دعوت پہنچ چکی ہو اور وہ پھر بھی اپنے شرک پر اصرار کرے، اس کو دھوکے سے قتل کرنا جائز ہے۔ اور جو شخص اپنے جسم اور مال سے اپنے دشمن اور مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن مدد ہے، اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ جو شخص اپنے جسم اور مال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کرے، اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے۔ اور اہل حرم کی جاسوسی کرنا جائز ہے، اور مشرکین سے جنگ میں شدت کرنا جائز ہے، اور کم مسلمانوں کا زیادہ مشرکین پر حملہ کے لیے جانا جائز ہے، اور علامت اور دلیل پر حکم لگانا جائز ہے، جیسے حضرت عبداللہ نے ابو رافع کی آواز سن کر اس پر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کے صاحب کے اسماء اور ان کے تعارف۔ علامہ بدرالدین محمود بن احمد حنفی متوفی 855 ہجری لکھتے ہیں اس حدیث میں مذکور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی طرف انصار کے چند مردوں کو بھیجا۔ ان مردوں کے نام حسب ذیل ہیں: حضرت عبداللہ بن عتیق، حضرت مسعود بن سلمان، حضرت عبداللہ بن انیس، حضرت ابو قتادہ اور خزائی بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کا پورا نام پہلے ہم لکھ چکے ہیں۔ حضرت مسعود بن سلمان تو سنان بن الاسود کے بیٹے ہیں، وہ غزوہ احد میں حاضر تھے اور جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن انیس اسد بن حرام کے بیٹے ہیں، یہ غزوہ احد اور بعد کے غزوات میں حاضر رہے تھے، اپنے 41 ہجری میں فوت ہو گئے تھے۔ اور حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑ سوار تھے۔ ان کے نام میں اختلاف ہے، قول ہے الحارث بن نبی، دوسرا قول ہے بلدمہ بن غناس، تیسرا قول ہے النعمان الربی۔ ان کے بدری ہونے میں اختلاف ہے۔ حسین بن عثمان نے کہا کہ ابو قتادہ 40 ہجری میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے ساتھ تمام مشائخ میں حاضر تھے، اور 70 سال کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی کے خلاف موت ہوئے، اور حضرت خزائی اسود بن خزائی کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد علامہ عینی نے مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے، یہ وہی معنی ہے جو ہم علامہ ابن ملکن سے نقل کر چکے ہیں۔ آپ ابن حجر نے بھی یہی معنی ذکر کیے ہیں۔
خوفزدہ بادشاہ، یہی مولانا نور صاحب یہ کربلا آگے چل رہے ہیں۔ یہی مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک روز اس روز راستے شروع جانے کے سامنے سے علی باغ وزیر بادشاہ جو اس کی ناک کا بال ہو رہا تھا، ہاتھی پر چلا رہا تھا، اس نے حضرت کو دیکھ کر اتنا دبکے کے ہاتھ کو اٹھا دیا اور تب کے قریب ہاتھ اور سلام علیکم۔ آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور سلام علیکم، اور آپ سے تھا اور داڑھی مڑی ہوئی تھی، شاید سمجھا کہ شاید مجھے دیکھا نہیں۔ دوسری طرف جا کر سلام علیکم، آپ نے منہ پھیر سلام کو گناہ فرمایا۔ تیسری بار پھر سلام کے آپ نے جواب نہ دیا۔ اس خبیث کو غصہ ہاتھ پر چڑھ کر یہ کہتے وہ چلا گیا کہ فرنگی محل کے مردوں کی داڑھی اور عورتوں کو سر نام بلوایا تو علی باغ نام نہیں۔ آپ جب مکان میں چلے گئے تو ایک طالب علم نے علی باغ کا وہ فکر عرض کیا۔ آپ فوراً بہن تشریف لائے آستانے پر اس وقت میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا فضل رسول صاحب رحمۃ اللہ حاضر تھے۔ آج کے حضور کہاں کے قصد رات میں فرمایا بچوں نورا کی حماق کے جو ہے آپ کی زبان پوربی تھی، پورب ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی پوربی زبان۔ رات بھی آیا تھا، سلام کیا تھا، جواب دے دیا ہوتا۔ اب کسی کی داڑھی موڑے یعنی موڑی ہے، کسی کا منہ موڑے ڈورے کی حماقت جو ہے، اور آپ سیدھے بادشاہ کے مال کو لے چلے گئے۔ اس سے بیشتر یعنی پہلے کبھی نہ گئے تھے، پیچھے پیچھے دونوں آزاد بھی ہو گئی۔ اس دن نوروز کا دن تھا، اس کے محل میں جشن ہو رہا تھا، شراب و کباب اور گانے بجانے کے سامان موجود تھے۔ جب دربان نے آپ کو تشریف لے کر گھبرا کر دوڑ کیا اور بادشاہ کو خبر دی، بادشاہ سن کر گھبرا گیا، حکم دے کہ فوراً تمام بنیاد شرن محمود چیزیں مثلاً ساز والات اور شب وغیرہ اٹھا دیے جائیں، اور خود دروازے تک استقبال کر کے حضرت کو اندر لے گیا اور باجدار سے تمام اٹھایا۔ علی بادشاہ کھڑا ہوا یہ واقعہ دیکھ رہا ہے، کاٹو تو بدن میں خون نہیں، سمجھ رہا ہے کہ آگے شکایت کریں گے، خدا جانے بادشاہ کیا کچھ کرے گا، مگر یہ وسیع زر اس ہلکے خیال سے بھرا ہے۔ یہ شکایت فرمانے تشریف نہ لے گئے بلکہ اسے اپنی عظمت دکھانے کو کہ وہ اجزا اور ثانی کے خیال سے باز ہے۔ بادشاہ نے عرض کی حضرت نے کیسی تکلیف فرمایا؟ چاہتا ہوں تیری زمین میں راحت ہے، یعنی تیری زمین میں رہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہوا ہے۔ بادشاہ نے وہ شیرینی جو نوروز کے لیے آئی تھی پیش فرمایا، ہمارے تو بچے بھی بہر ہیں، چنانچہ نظر کو بلا لے، تھوڑی دیر تشریف رکھ کر واپس تشریف لائے۔ یہ دونوں حکایتیں مجھ سے حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ لکھنؤ میں بیان فرمائی جب میں وہ 1309 ہجری میں کچھ کتابیں دیکھنے لکھنؤ گئے تھے۔ علم جفر ایک روز نواب وزیر احمد خان صاحب ایک کتاب جس میں انہوں نے تعلیفات عشاء لکھی تھی، اعلیٰ حضرت مدرج بغرض اصلاح بعد زور سنا رہے تھے۔ علم جفر کی تعریف سناتے ہوئے حضور نے ارشاد بنایا، آپ نے علم زیرجہ کی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ رہائشی میں جفر بے شک نہایت نفیس جائز فن ہے، حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم ہے۔ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ کریم نے اپنے خواص پر اس کا اظہار فرمایا اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاوضہ کتابت میں لائے۔ مستطاعت نے جب جامع تصنیف فرمائی، علامہ سید شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مواقف میں فرماتے امام جعفر صادق جامع میں ما کان و ما یکون تحریر فرما دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے علم زیرجہ کی تعریف نہ لکھی، یہ علم جفر کا ایک شعبہ ہے۔ اس نے جواب منظوم عربی زبان بحر طویل اور حرف لام کی روی سے آتا ہے، جب تک جواب پورا نہیں ہوتا مقطع نہیں آتا، جس کو صاحب علم کی اجازت نہیں آتا۔ میں نے زیادہ حضرت کرنا چاہیے، اس میں کچھ پڑھا جاتا ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، اگر اجازت ہوئی حکم مل گیا ورنہ نہیں۔ میں نے 3 روز پڑھا، تیسرے روز خواب میں دیکھا کہ ایک وسیع میدان ہے اور اس میں ایک بڑا پختہ کنواں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہیں، جن میں سے میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا۔ اس کنویں میں سے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بڑا تختہ نکلا کہ عرض یعنی چوڑائی میں 1.5 گز، طول یعنی لمبائی میں 2 گز ہوگا،
اور اس پر سبز کپڑا چڑھا ہوا تھا جس کے واسطے میں سفید روشن بہت جلی قلم سے ایک ہجری زال اس شکل میں لکھے ہوئے تھے، جس سے میں نے یہ مطلب نکالا کہ اس کا حاصل کرنا ہذیان فرمایا جاتا ہے اور اسے باقاعدہ جفر اذن نکل سکتا ہے۔ ہی کو بطور صدر مؤخر آخر میں رکھا، اس کے بعد 5 ہیں، عدد 5 ہیں۔ اب وہ اپنی پہلی جگہ سے ترقی کر کے دوسرے مرتبہ میں آ گئی اور 5 کا دوسرا مرتبہ 5 دہائی ہے، یعنی 50، جس کا حرف نون ہے۔ یوں اذن سمجھاتا مگر میں نے اس طرف التفات نہ کیا، لفظ کو ظہر پر رکھ کر اس بات کو چھوڑ دیا کہ آج کے معنی فضول وقت، مزاج مرشد پر حاضری کے آداب، اپنے مرشد اپنے شیخ کی مزار پر حاضری کس طرح ہونی چاہیے، مرید کو بعد وفات شیخ کی قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے، 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے اور اس کے حیات میں جیسا ادب کرتا تھا ویسے ہی اب بھی ادب کرے، سامنے سے حاضروں کے بالی یعنی سراہنے سے حاضروں میں مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے اور اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ صاحب مزار کی تاکید اس سلسلہ میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ بزرگ کا انتقال ہوا، ان کی صاحبزادی روزانہ قبر پر حاضر ہوتی اور تلاوت قرآن عظیم کیا کرتی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ جو جاتا رہا، ایک روز حاضر نہ ہوئی، شب کو خواب میں۔ اب یہ جو معاملہ بیان کیا جائے، جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر والے ختم ہو گئے ہیں، یہ حقائق جو ہے نا، یہ ان کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ایک روز حاضر نہ ہوئی، شب کو خواب میں تشریف لائے، فرمایا ایسا نہ کرو اور میرے مواضع میں کھڑی ہو، یہاں تک کہ تمہیں جھیل بھر کے دیکھ لو، پھر میرے لیے دعائیں رحمت کرو اور پھر چلی جاؤ، رحمت آ کر مجھ میں اور تم میں حجاب ہو جائے گی۔ نیا کفن، ایک بیوی نے مرنے کے بعد خواب میں اپنی لڑکی سے فرمایا میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھی میں جاتے شرم آتی ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے اپنے ساتھی میں جاتے شرم آتی ہے، پرسوں فلاں شخص آنے والا ہے، اس کے کفن میں اچھے کپڑے کا کفن رکھ دینا۔ صبح کو صاحبزادے نے اٹھ کر شخص کو دریافت کیا، معلوم ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہے، اپنے مر گئے۔ تیسرے خبر ملی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ لڑکے نے فوراً نہایت عمدہ کفن سلوا کر اس کے کفن میں رکھ کر کہا یہ میری ماں کو پہنچا دینا۔ رات کو سہل خواب میں تشریف لائیں گے، بیٹے سے کہا خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا کفن بھیجا۔ زید کفن واپس دے دیا۔ احبان بن سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے کفن میں ایک تہبند زید چلا گیا تھا۔ شب کو اپنے صاحبزادی کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا یہ تہبند لو اور الگنی یعنی کپڑے لٹکانے کی رسی پر ڈال دیا۔ صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہیں رکھا ملا۔ برا پڑوسی ایک شخص قبرستان میں ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا، تھوڑی دیر میں غافل ہو گئے، سو گیا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی اس قبر میں فرماتی ہے اے خدا کے بندے اس بلا کو میرے پاس سے دور کر جو تھوڑی دیر میں آنے والی ہے۔ اس کی فوراً آنکھ کھل کے دیکھی کہ قبر وہیں کھد رہی ہے اور سامنے سے ایک جنازہ جو کسی رئیس کا تھا چلا آ رہا ہے۔ اس نے سب کو منع کی کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے، ایسے ویسے غد وہ لوگ بعض دوسری جگہ سے میت کو لے گئے۔ شب کو اس شخص سے خواب میں دیکھے تو وہ بھی فرماتے ہیں خدا عز و جل تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے آگ کو میرے پاس سے دور کیا۔ رب تعالیٰ کے لیے مؤنث کا صیغہ بولنے کا حکم۔ مولف ایک روز مولوی امجد علی صاحب بعد اثر بہار شریعت حصہ سوم بغار اصلاح سنا رہے تھے۔ اس میں ایک مسئلہ اس بارے میں تھا کہ رب العزت جل جلالہ کی طرف مؤنث کا صیغہ زبان سے نماز میں نکل جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ فرمایا صیغہ ہو یا ضمیر۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر میں اچانک سوتے اٹھ بیٹھے، بہت روئے۔ لوگوں نے سبق درافت کیا، فرمایا میں نے دیکھا ہے رب العزت عز و جل کو کہ فرماتا ہے تو اشعار لیلا و سلمہ کو مجھ پر میں مول کرتا ہے، اگر میں نہ جانتا کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو وہ عذاب کرتا جو کسی پر نہ کیا ہوتا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ اس کو انتہائی جو ہے نا وہ عذاب کو بحث ہے جو مؤنث صیغہ میں اللہ تعالیٰ عز و جل کو کی طرف اس کا وہ اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے میں نے دیکھا رب العزت عزوجل کو کہ فرماتا ہے تو اشعار لیل و سلمہ کو مجھ پر محمود کرتا ہے. سمجھ آئی نا؟ دعا کرتے وقت ہاتھ دھام پر رکھنا کیسا ہے. حضور دعا کے وقت اگر کسی شخص سے ہاتھ سردی کی وجہ سے ڈھکے رہیں تو کیسا ہے؟ اب سردی بھی ہے اور آپ لوگ اپنی حالت بھی دیکھ رہے، سوال بھی آ گیا. ایک بزرگ حضرت ابو سلمان عبد الرحمن دارانی علیہ رحمہ نے دعا میں سردی کے سبب صرف ایک ہاتھ باہر نکالا تھا. اعلان ہوا ایک ہاتھ اٹھایا ہم نے اس میں رکھ دیا، جو رکھنا تھا دوسرا ہاتھ اٹھاتا تو اس سے بھی بھر دیتے. ٹھیک ہے نا؟ دعا کی قبولیت، دعا ہر وقت مقبول ہوتی ہے، یہ سوال کیا گیا. اچھا فرمایا حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ حیا والا کرم والا ہے، اس سے شرم فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھایا اور انہیں خالی پھیر دے، اور فرمایا جو دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے. صف اول میں نماز پڑھنے کا ثواب، کیا صف اول میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ ارشاد حدیث مبارک میں فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ صف اول میں نماز پڑھنے کا اس قدر ثواب ہے تو ضرور اس پر قرآن اندازی کرتے. یعنی ہر ایک صف اول میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، جگہ کی تنگی کے سبب قرآن برا کے لیے نام پر نکالنے پر فیصلہ ہوتا. سب سے پہلے امام پر رحمت الہی عز و جل نازل ہوتی ہے، پھر صف اول میں جو اس کے محاذی یعنی اس کی سیدھ میں کھڑا ہو، اس محاذی کے دائیں جانب پھر بائیں، اسی طرح دوسری صف میں پہلے محاذی امام پر پھر داہنے پھر بائیں، پھر یوں ہی آخر صفوف تک. سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے رحمت الہی امام صاحب کی ہوتی ہے، پھر اس کے محاذی جو اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے دائیں طرف پہلے جاتی ہے رحمت الہی، پھر بائیں طرف جاتی ہے، پھر دوسری صف میں جو اس کے محاذی کے پیچھے کھڑا ہے، امام کے محاذی کی جو پیچھے محاذی کھڑا ہے اس پہ پھر رحمت الہی ہوتے ہیں، پھر اس کے بھی دائیں طرف والوں پہ اور بائیں طرف، اسی طرح آخری صف تک یہ سلسلہ چلتا ہے. نصرانی تبلیغ مسلمانوں کے برکات اولیاء اکرام کی ذکر فرمایا. سید الطیفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے، آپ کا قارورہ یعنی پیشاب ایک طبیب نصرانی کے پاس گیا، بغور دیکھ کر پھر دفتر یعنی اچانک کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لوگوں نے سوال پوچھا کہا میں دیکھوں یہ قارورہ ایسے شخص کا ہے جس کا جگر عشق الہی عز و جل نے کباب کر دیا. اللہ تعالیٰ عز و جل کے جو صالح بندے ہیں ان کے پیشاب کو بھی دیکھ کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. مومن کی فراست، جمن کے ایک نصرانی یعنی عیسائی نے یہ صحیح حدیث سنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ. مسلمان کی فراست سے ڈرو جو اللہ عز و جل کے نور سے دیکھتا ہے. اس نصرانی نے چاہا کہ امتحان کرے، ادھر کے نصارہ زنار باندھتے ہیں، اسے زنار نیچے چھپایا اور اوپر مسلمانی لباس پہنا، امامہ باندھ کر مسلمان من کو مشائخ کرام کی مجلسوں پر دورہ شروع کیا. ہر ایک کے پاس جاتا حدیث کے معنی پوچھتا، وہ کچھ فرما دے دوسرے کے پاس حضرت یوں ہی بغداد سے پایا اور حضرت سید الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس بعد میں حاضر و عرض کی یا سید اس حدیث کے معنی کیا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ. فرمایا اس کے یہ معنی ہے کہ زنار توڑ اور نصرانیت چھوڑ اور اسلام لا. وہ یہ سنتے ہی بیتاب ہوا اور کلمہ شہادت پڑھا اور کہا یا سیدی میں اپنے مشائخ کرام کے پاس گیا اور کسی نے مجھے نہ پہچانا. فرمایا سب نے پہچانا مگر تجھ سے تعارض نہ کیا، یعنی پوچھ گچھ نہ کی کہ تیرا اسلام میرے ہاتھ پر لکھا ہے. کل انشاءاللہ مجاہدے کا مطلب، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے ہیں نفسانی اور شیطانی خواہش میں فرق. انشاءاللہ کل یہ مجاہدات میں رومانے ہیں.